بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا موضوع بسم اللہ کی فضیلت ہے۔ یوں تو بسم اللہ کی بہت ساری فضیلتیں اور برکات ہیں، اور اس ضمن کے اندر کتابوں کے اندر بہت سارے واقعات و حکایات ملتی ہیں، اور اس ضمن میں آج ہم ایسا ایک واقعہ سنیں گے جس میں ایک لڑکی بسم اللہ کی برکت سے اپنے قتل سے محفوظ کر لی جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک حدیث پاک عرض کرتا چلوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، نیت کر لیں کہ ہر نیک و جائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں گے۔ اور اسی طرح سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ نے ارشاد فرمایا، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا۔ اس کا اثر یہ ہوگا، جب تک تمہارا یہ وضو باقی رہے گا اس وقت تک فرشتے یعنی کرامن کاتبین تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ بہت ہی آسان سا کام ہے، نماز تو ہم ویسے بھی پڑھتے ہیں، تو بسم اللہ والحمدللہ وضو کرنے سے پہلے کر لیا کریں، تو اس کے ساتھ کرامن کاتبین ہمارے لیے نیکیاں بھی لکھتے رہیں گے۔ یوں تو بسم اللہ کی برکت کی عجیب و غریب حکایتیں بہت ہی زیادہ مشہور و معروف ہیں اور کتابوں کے اندر مذکور ہیں۔ ان میں سے ایک آپ کے ساتھ عرض کرتا چلوں کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ بسم اللہ شریف کے فضائل بیان فرما رہے تھے۔ ایک یہودی لڑکی بھی اسی اجتماع میں اسی مجلس کے اندر موجود تھی۔ فضائل بسم اللہ سن کر وہ بہت متاثر ہوئی اور اسلام سے اتنا متاثر ہوئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی وقت سے اس لڑکی کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری ہو گیا۔ الغرض ہر وقت وہ بسم اللہ کا ورد کرتی رہتی، بیٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے اس کی زبان پر ایک ہی ورد جاری ہوتا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی وجہ سے اس لڑکی کے ماں باپ اس سے بہت ناراض رہنے لگے، کیونکہ اس کے ماں باپ غیر مسلم تھے، یہودی تھے، تو اس سے بہت ناراض رہنے لگے اور اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ نیز اس کوشش میں لگ گئے کہ لڑکی پر کوئی الزام عائد کر کے اس کو قتل کرا دیں۔ چنانچہ اس لڑکی کے باپ نے اس قتل کا منصوبہ بنایا، کیونکہ اس لڑکی کا باپ جو بادشاہ وقت کا وزیر تھا، ایک دن بادشاہ کی مہر کی انگوٹھی جو اس کے پاس رہتی تھی اپنی لڑکی کے سپرد کر دی۔ اس نے بسم اللہ شریف پڑھ کر انگوٹھی لے کر اپنی جیب میں ڈالی۔ رات کو جب وہ سوئی تو اس کے باپ نے چوری سے وہ انگوٹھی نکال کر اور دریا میں ڈال دی۔ ایک مچھلی نے وہ انگوٹھی نگل لی۔ صبح کو ماہی گیر نے جب جال ڈالا، اتفاقاً وہی مچھلی جس کے پیٹ میں انگوٹھی تھی جال میں پھنس گئی۔ شکاری نے لا کر وزیر صاحب کی نظر پیش کر دی۔ وزیر نے مچھلی لی اور جا کر اپنی بیٹی کو پکانے کے لیے دے دی۔ لڑکی نے بسم اللہ کہہ کر مچھلی لی اور بسم اللہ کہہ کر جب اس کا پیٹ چاک کیا، انگوٹھی اس کے پیٹ سے ملی تو اس نے بسم اللہ پڑھ کر پھر اپنی جیب میں ڈال لی اور مچھلی پکا کر باب کے آگے پیش کر دی۔ کھانا کھانے کے بعد جب بادشاہ وقت کا دربار لگا، دربار کا وقت آیا اور سب لوگ جمع ہو گئے، تو لڑکی کے باپ نے اس سے انگوٹھی طلب کی، تو اس لڑکی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگوٹھی جیب سے نکال کر دے دی۔ نے یہ واقعہ دیکھا تو بہت حیران ہوا، پورے کا پورا مجمع حیران ہوا۔ اسی طرح لڑکی کے قتل کا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ کی برکت سے اس لڑکی کو قتل سے محفوظ رکھا۔ اور یہ بسم اللہ کی برکت ہی تھی کہ لڑکی کے قتل کا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ کی برکت سے اس لڑکی کو قتل سے محفوظ رکھا۔ یہ تو بسم اللہ پڑھنے کی فضیلت تھی اور حکایت تھی، اور اسی طرح بسم اللہ لکھنے کی بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اس ضمن میں ایک حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ
قرار قلب و سینہ نے فرمایا، جو شخص اللہ کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے بھی بخش دے گا۔ اسی طرح بسم اللہ کی بہت ساری فضیلتیں اور برکتیں ہیں، اور اس ضمن میں بہت سارے واقعات اور عجیب و غریب حکایتیں ملتی ہیں۔ بہت ساری حکایتیں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، اور کومنٹ بلو میں پارٹ 2 لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔